ہم امریکہ کے ایران پر حملے پر حیران تھے۔ مذاکرات درست میں جاری ہونے کے باوجود ایران پر حملہ کیا گیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ عمانی وزیر خارجہ سید بدر بن حماد البصیدی کے ہیں، جو ان مذاکرات میں میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے جو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے ایک دن پہلے تک عمان کے دارالحکومت مسقط میں جاری تھے۔ وہ اپنے ایک بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن قرار دے چکے ہیں اور مذاکرات کے عمل کو پھر سے شروع کرنے پر زور دیتے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ایران کے معاملے پر آپ کی سوچ جو بھی ہو، پر یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی۔ وہ یہ سوچ رکھنے والے اکیلے نہیں، بلکہ یو کے سیکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پاول، جو ان مذاکرات میں بالواسطہ شریک تھے، کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے کی جانے والی کچھ آفرز واقعی حیران کن تھیں جن کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کیے جا سکتے تھے تو امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہے امریکہ کا غرور۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں زیادہ ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 24 دسمبر 1979 کے دن سوویت یونین نے اپنی حامی حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب خود سوویت یونین کی معاشی حالت کچھ اچھی نہیں تھی۔ امریکہ کے ساتھ سرد جنگ پہلے ہی سوویت یونین کو بھاری پڑ رہی تھی، مگر اس سب کے باوجود سوویت یونین نے افغانستان کے ساتھ طویل جنگ چھیڑ دی، جس کا بالآخر نتیجہ 1991 میں سوویت یونین کے بکھر جانے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح جرمنی ہٹلر کی سربراہی میں دوسری جنگ عظیم کامیابی سے لڑ رہا تھا، پھر صرف ایک غلطی نے پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ ہٹلر نے وہ غلطی کی جو اس سے 129 سال پہلے نپولین بھی کر چکا تھا، مگر ہٹلر نے نپولین اور فرانس کی غلطی سے کچھ نہ سیکھتے ہوئے اپنی جیت کے غرور میں رشیا پر حملہ کر دیا۔ تمام زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے رشیا پر حملہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی دوسری جنگ عظیم بری طرح ہار گیا۔ پیلوپونیسین وار میں ایتھنز کی ہار ہو، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست ہو، یا سوویت یونین کی افغانستان سے ناکام واپسی ہو، یہ سب واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بگ پاورز اپنے غرور میں مخالف کی طاقت کا ہمیشہ غلط اندازہ لگاتی ہیں۔ یہی غلطی امریکہ نے ایران پر حملے سے پہلے کی، اس کی جواب دینے کی صلاحیت کا غلط اندازہ لگا کر۔ امریکہ نے مذاکرات کے عمل کے دوران ایران پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں امریکی صدر خود ایسے کوگمائر میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک کے مطابق امریکہ نے جنگ کے دوران ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دینے کی صورت میں کوئی حکمت عملی ہی نہیں بنائی تھی۔ امریکی صدر خود ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایران ایسا جواب دے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا، بلکہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہیں۔ پر امریکی صدر اپنے غرور میں کسی بھی ریشنل کو خاطر میں نہیں لائے، جس کا خمیازہ لاکھوں لوگوں کی موت، تیل کی بڑھتی قیمتوں اور تباہ کن معیشت کے ساتھ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔